حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال قرآن پاک دی 100 نمبر سورت، یعنی جتھے قرآن پاک دیاں سورتاں دی سینچری ہوندی ہے، 100 نمبر سورت جس دا نام ہے سورۃ العادیات۔ یہ جڑی سورت ہے یہ ماشاءاللہ 11 آیات تے مشتمل ہے، اور اس سورۃ العادیات دے 164 حروف نے، یعنی سادہ الفاظ اندر مطلب معنی مفہوم ہے کہ جڑا بندہ ایک دفعہ قرآن پاک دی 100 نمبر سورت سورۃ العادیات ایک دفعہ پڑھ دے، پھر 11 آیات دی تلاوت کر دے، کم و بیش 164 حروف پڑھ دے، اللہ پاک انہوں 1640 نیکیاں عطا فرما دے دے۔ سب نالوں بہترین علم قرآن پاک دا علم ہے، سب نالوں بہترین خطبہ بیان درس وہ قرآن پاک دا بیان اور درس ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اس سورت دا ترجمہ اور یہ اندر اللہ پاک نے جو اصلاح اور تربیت واسطے ایک بڑی بہترین اور بڑی اعلیٰ ترین اور بڑی ہی دل کو اپیل کرنے والی مثال دے کے، تشبیہ دے کے، قسم اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے میں اس کی بھی وضاحت کرا جو میرے پر ہے جتوں تک آواز جا رہی ہے ذرا لفظی ترجمے تے غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا؟ والعادیات ضبحا، والعادیات قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، واو کا معنی یہاں قسم ہے، العادیات دوڑنے والے، بالکل اس طرح بیٹھو کہ جی میں ترجمہ کلاس اندر بیٹھے ہو ایک ایک لفظ تے غور فرمانا۔ والعادیاتی اور قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا آواز نکالتے ہوئے، الذبح الصوت الذي يخرج من الصدر او من البطن، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے، ہنہناتے ہوئے، آواز نکالتے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی، اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی اور ان کی آواز کی کیفیت کی قسم اٹھائی ہے۔ والعادیات ضبحا قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی آواز نکالتے ہوئے۔ آگے فرمایا فالموریات قدحا قسم ہے چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی، سم مار کر، ٹھوکر مار کر، زمین پہ اپنا پاؤں مارنا۔ قدح کا معنی ہوتا ہے ٹھوکر مارنا، پاؤں مارنا۔ آپ کو پتا ہے جب پتھریلی زمین ہو اور وہ آگے جو نیچے کھر ہوتا ہے گوہے کا، آج کل تو وہ نیچے لوہا بھی لگا دیتے ہیں، جب وہ پتھریلی زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر اس سے آگ نکلتی ہے، چنگاڑی نکلتی۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا قسم اٹھائی ہے، لیکن ذرا توجہ رکھنا، بڑی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کی ہے۔ فرمایا والعادیات ضبحا قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی آواز نکال، فالموریات قدحا قسم ہے سم مار کر، ٹھوکر مار کر، پاؤں مار کر، چنگاڑیاں نکالنے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات صبحا قسم ہے صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات اغار یغیر اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، صبح کا معنی صبح، قسم ہے صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا بس وہ اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ، پھیلاتے ہیں اس کے ساتھ، نقع گرد و غبار، مٹی۔ وہ گھوڑوں کا جتھا کسی چیز پہ حملہ کرتا ہے، تیز دوڑتا ہے تو اس کے دائیں بائیں گرد و غبار اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، نقع اس گرد و غبار کو کہتے ہیں، اس مٹی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو آوازیں نکالتے ہیں، قسم ہے ٹھوکر مار کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی، قسم ہے صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی جو اڑاتے ہیں اپنی ٹھوکروں کے ساتھ، سم کے ساتھ، نقع گرد و غبار۔ آگے فرمایا فوسطن به جمعا پس وہ جا گھستے ہیں، فوسطن پس وہ داخل ہو جاتے ہیں، بہی جمع اس کے ساتھ جماعت میں، گروہ میں، آگے جو دشمن کا قافلہ ہوتا ہے اس میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود یہ قسمیں اٹھا کر
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کنود فعول مبالغے کا صیغہ ہے، جو طلبہ ہیں مدارس کے وہ بھی توجہ رکھیں، فعول کنود بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر اس کی زندگی میں 99 بھلائیاں ہیں، 99 نعمتیں ہیں، وہ 99 نعمتوں کا ذکر کر کے شکر نہیں کرے گا، جو ایک ازمائش مصیبت ہے بار بار اس کا ذکر کر کے کوڑتا رہے گا اور اللہ کی ناشکری کرتا رہے گا۔ اچھا میں بڑا قرآن پاک تے غور کرنا، یعنی قرآن پاک دے سچیاں ہونے دی ایک سب تو بڑی دلیل پتہ کی ہے؟ میرے ال ویکھیو ایمان تہاڈا تازہ ہوئے گا۔ تانوں کو بندہ پوچھ سکدا ہے کہ قرآن اللہ دی کلام ہے، سچی کلام ہے، دلیل کی ہے؟ میں کہنا قرآن پاک نے جیڑا دعویٰ کیتا ہے نا، وہ دعویٰ 100% سچا ہے۔ اج تک کسی ماں نے پتر جمے ہی نہیں، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے علم کلام دے ماہر آئے نے، لیکن وہ کسی بھی قرآن پاک دے دعوے نو جھوٹا ثابت کر سکے؟ پہلو قرآن آندا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، امان در نہ دسو ہے کہ نہیں؟ اگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ بے شک اس پر البتہ گواہ ہے۔ باہروں دلیل لین دی لوڑ نہیں کہ بندہ ناشکر ہے، اندر ضمیر ہوئے تے واقعتاً بندہ اللہ دیاں نعمتاں دے مقابلے تے جدوں اپنے کردار تے غور کردا ہے تے اندروں یہی آواز آندی ہے بندیا تو بڑا ناشکر ہے۔ بِإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کے لیے البتہ بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ بے شک اس پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، ہاں بے شک وہ انسان مال کی محبت میں بہت ہے۔ اور ایماندار نہ دسو لوگ مال پیچھے ہلکائے ہیں کہ نہیں؟ اکثریت ہے وے، باقی اگر کوئی تربیت کر لے، اللہ دے نبی، اللہ دے ولی، بڑے بڑے پارسا لوگ بھی نے جڑے تربیت کر کے بلندی دے پہنچ جاتے ہیں، میجورٹی اکثریت وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ اتنے اللہ پاک نے نا قسماں پہلے اٹھائیاں نے، پھر بندے دا مرض دسیا ہے، کان کھولے آجے۔ اس سورج اللہ نے بندے دی بیماری دسی ہے، بیماری دا سبب دسیا ہے، پھر اگے اللہ نے بیماری دا علاج دسیا۔ بندے دی اصل جڑی بیماری ہے اللہ آندا ناشکری ہے، کی ہے؟ ان الانسان لربہ، اے بیماری ہے جتھے ناشکری ہے اوتھے تباہی ہے، اوتھے سب خرابی ہے۔ تے وجہ کی ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، جدو ہر ویلے دل چ مال دی ہرس، مال دی لالچ، مال 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 ہوئے گا، اے پھر انسان چیز نشکرا بنا دے۔ اگے ہن اے بیماری نشکری ہے، سبب دا دنیا مال دی محبت، دا علاج کی ہے؟ فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے ہم الٹ پلٹ کر دیں گے، باہر نکال دیں گے۔ ہن تے دور ختم ہو گیا ہے، بینکاری دا نظام آ گیا ہے۔ اب تھوڑا جا پیچھے چل جاؤ، بڑے بڑے سونے تے بڑے بڑے خزانے لوگ زمین چ، اور بخاری شریف نہیں تسی واقعہ پڑھیا، ایک بندے نے ایک بندے نو زمین ویچی تے سونے دا گھڑا نکل آیا، تو فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، نشکرا ہو گیا، پہا پہا کردا پھردا ہے، اینو پتہ نہیں کہ اسی جو کچھ قبراں چ ہوئے گا کٹ کے پرا ماراں گے، ایدی میت بھی باہر آ جائے گی، آپ بھی باہر آ جائے گا، دے خزانے بھی باہر آ جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ اس کے سینوں میں ہے، اپنے اندر جو کچھ چھپاندا پھردا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اسی وہ بھی باہر کٹ دیاں گے۔ وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا ما فی الصدور، جو کچھ ہے سینوں میں، جو کچھ ہے دلوں میں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار قیامت والے دن بہت باخبر ہوگا۔ ماشاءاللہ تسی میرے سامنے 300 400 500 بندہ بیٹھے، کچھ میرے نظر آ رہے ہیں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے یہ نہ سمجھو کہ قیامت والے دن مخلوق بڑی ہونی ہے تے ساڈی گرفت تو کوئی باہر ہوئے گا، سب تے ساڈی نظر ہوئے گی، سب تے ساڈی خبر ہوئے گی۔ لو جی اس سورت دا مختصر ترجمہ ہن میں تواڈے سامنے رکھیا ہے۔ کنے نمبر سورت ہے؟ 100 سینچری، 100 نمبر ایتاں کنیاں نے؟ 11 ایتاں نے، 100 نمبر ایت تے 100 نمبر سورت ہے تے حرف کنے نے؟ 100 کم از کم
164 ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1640। बड़ी सोहनी बोली शेखां वाली बोली 1640 अच्छी बात 1640 माशाअल्लाह। ते कितनी देर लगती है पढ़न च वलादियात वबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फअज़रन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लख़बीर। 40 सेकंड तो जो हुण भी ना याद करे असर टाइम ना पड़े मतलब इनू याद करना औखे सौखे। मैं क्यों छोड़िया छोड़िया सूरत माशाअल्लाह 10 15 20 सूरत यूट्यूब ते अपनी आ गई ने। एक सुन के याद कर फिर माशाअल्लाह। फिर जो तू पढ़े ना वाला आदियात वबहा ओए निशुक्रिया इंसाना घोड़ा अपने मालिक दी निशुक्री नहीं करता तू रब्बुल आलमीन दी निशुक्री करना है। शुक्री नहीं करनी। माल पीछे बेनमाज नहीं होना, माल पीछे बेगैरत बेहया नहीं होना। इज्जत नीलाम करके सानू पैसे नहीं चाहिए, मसीता तो मुख मोड़ के सानू पैसा नहीं चाहिए। जुत्ती दी नोक ते मुलाजमत तो जा पर पैसा रुपया जिन्हें टाइम सिर साडे को सजदा ही खो लिया सब कुछ अल्लाह पाक ने बाहर कर देना है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर बुअसिरा ऐ उखरिजा। क्या जानते नहीं हो कि अल्लाह पाक हर चीज उल्टा के रख देगा, जो कुछ कब्रों में है अल्लाह बाहर निकाल देगा। लो जी आखिरी एक दफा ध्यान ना तर्जुमा सुन लो ताकि फिर बात खत्म हो जाए। अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियात वबहा। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की आवाज निकालते हुए। अच्छा हुण मैं पता की करना है, तर्जुमा मुकम्मल करके इधरों मैं सुनना शुरू कर देना। जिन्हें सुना दे रहे मैं कहना 2 रकता पढ़ के तेरी छुट्टी। इन्ना का हक दे इमाम खतीब नूं हैगा है ना। हुण ध्यान नाल सुनियो तर्जुमा वलादियात वबहा। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की आवाज निकालते हुए। फल मूरियात कदहा। कसम है ठोकर मारकर पांव मारकर सुम मारकर चंकारियां निकालने वाले घोड़ों की। फल मुगीरात सुबहा। कसम है सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की। फअथरन बिही नक़आ। बस वो उड़ाते हैं इसके साथ गर्दो गुबार। फवसतन बिही जमा। फवसतन बस वो जा घुसते हैं, वो दाखिल होते हैं इसके साथ। जमा दुश्मन की जमात में, दुश्मन की फौज में। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। बिलाशुबा इंसान अपने रब का बहुत ज्यादा निशुक्रा है। कुरान पढ़दिया ना तज्जे टाइम या जदों भी सूरत पढ़ो इत्थे आके रुक जिया करो। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। खलोते खलोते ना खाता खोल लिया करो। खलोते खलोते खाता कादी काल पई व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। और बेशक वो इस बात पर गवाह भी है कि मैं रब दा शुक्रा ओदा अंदर बोल के कहना मैं वाकई ही। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। खोण वाले बहुते ने ते खवाउण वाले ऐ जे माल नाल इहनूं बड़ा प्यार है। खोलो 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 खोलो। एक क्लिप मैनू पिछले हफ्ते मिलिया, मैं काफ़ी दोस्तों अगे घलिया ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ ही सन। वो एक पुत्र अपने प्यो ने जा रहा ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਪਿਆ ਬਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਿਸ ਘਰ ਪਿਆ ਬਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਮ ਨਾ 50 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ? 50। ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਓ। 50। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। अब्बा साडा अजे भी नहीं बलिया। और बेशक ये इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा हरीस है। अफला यालमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर। क्या वो जानता नहीं है जब निकाल लिया जाएगा जो कुछ कब्रों में है। व हुस्सिल मा फिस सुदूर। और हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लख़बीर। बेशक उनका परवरदिगार उनके लिए क़यामत वाले दिन बड़ा बाखबर होगा। आज भी अल्लाह बाखबर है लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सारे भुलेखे बंदे दे। कितनी प्यारी सूरत है, कितनी ये सूरत अंदर तरबियत है,
क्या खजाने ने 11 आयत यार बंदे है माशाअल्लाह अंदरों बाहरों जिवें मतलब पाक साफ कर देंदियां ने जे बंदे दे अंदर कोई ज़मीर होवे ते इन्हां चीज़ां नूं बार बार सुनो इन्हां चीज़ां ते गौर करो। इस सूरत अल्लाह पाक ने इंसान दी बीमारी मरज़ भी दसी है मरज़ दा सबब भी दस्या छड्ड गए हो गल मरज़ भी दसी है मरज़ दा सबब भी दस्या ते बीमारी दा इलाज भी दस्या है। बीमारी की है बोलो बोलो वजह की है पैसा पैसा बिल्कुल ते इलाज की है आखिरत दी फिक्र कबर दी अल्लाह दी बारगाह खड़े होने दी फिक्र। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह पाक ईमान इस्लाम ते जिंदा रखे ईमान इस्लाम दी सानू मौत नसीब फरमा और अल्लाह पाक सानू नेमतां दा कदरदान बनने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह वड्डियां दा एहतराम करने दी तौफीक अता फरमा। रब दा अल्लाह अपना भी शुक्रगुजार बना माँ बाप दा भी शुक्रगुजार बना। कई माँ बाप की भी नशुकरी करन तो बाज आउंदे आ पिछले हफ्ते की गल जे मां मरदी है पई ओ इधर देखियो मां मरदी है पई ते प्यो पुत्र नूं पता की आंदा आंदा पुत्र मेरी ना तबीयत नहीं ठीक ते अपनी अम्मी नूं लै जा ते टेस्ट करवा लिया। कहंदा नहीं 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 मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना। मां दे बारे पुत की कहंदा मैं जाना जिहदे पेट च 9 महीने रहा है ते बदनसीबा हुण तक तैनूं पका पका के देंदी है धो धो के देंदी है ते बाप नूं जवाब पिया देना कि मैं नहीं जाना। कि निशुकरे बंदे नूं सिंग लगे हुंदे ने बदतमीज बंदे नूं सिंग लगे हुंदे ने कि गुत्त हुंदी है जिहड़ा बंदा निशुकरा होवे क्यों जी निशुकरी प्यो एडी वड्डी नेमत है इहने बैठे रहना तेरे सिर ते मां एडी वड्डी नेमत है इहने बैठे रहना तेरे सिर ते नहीं बड़िया बड़िया दे टुर गए नहीं ते जा रह नहीं कदर कर मजबूरी समझ ला मोहब्बत समझ ला सारे दोस्त यार ते ख्वाहिशात ज़बा कर दे जिनी देर तक मां जिंदा ते जिनी देर तक बाप जिंदा ही सारी जिंदगी अपनी मर्जियां करनी